السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ الحمدللہ، اللہ ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، الہی آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ، آیا نمبر ہے ٹرانسلیشن لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ، آیا نمبر 105 سے 115 تک، ٹھیک ہے۔ چلیں انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اور یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں۔ فقل، تو کہہ دیجئے، ینسفھا، اڑا دے گا ان کو، ربی، میرا رب، نسفا، اڑا دینا، فیذرھا، تو چھوڑ دے گا اس کو، قاعا، ہموار، صفصفا، چٹیل یا صاف، لا، نہیں، ترا، تم دیکھو گے، فیہا، اس میں، عوجا، ٹیڑھ پن، ولا، اور نہ، امتا، اونچا مقام یا ٹیلا، یومئذ، اس دن، یتبعون، وہ پیروی کریں گے، الداعیہ، پکارنے والے کی، لا، نہیں، عوجا، کوئی ٹیڑھ پن، لہو، اس کے لیے، وخشیتی، اور دب جائیں گی، الاصوات، آوازیں، للرحمن، رحمان کے لیے، فلا، تو نہ، تسمعوا، تم سنو گے، الا، سوائے، ہمسا، سرسراہٹ کے، یومئذ، اس دن، لا، نہ، تنفع، فائدہ دے گی، الشفاعت، سفارش، الا، مگر، من جس کو، اذن، اجازت دے، لہو، اس کے لیے، الرحمن، رحمان، اور ردیہ، راضی ہو جائے، لہو، اس کے لیے، قولا، بات پر، یعلم، جانتا ہے، ما، جو، بینا، ان کے، بینا، آگے ہے، ایدیہم، ان کے، بینا ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، اور ما، جو، خلفہم، ان کے پیچھے ہے، اور لا، نہیں، یحیطون، وہ احاطہ کر سکتے، بھی، اس کا، علم کے اعتبار سے، اور آنتی، جھک جائیں گے، الوجوہ، چہرے، للحی، زندہ، القیوم، قائم رہنے والے کے لیے، اور قد، تحقیق، خوابہ، نامراد ہو، من، جس نے، حملہ، اٹھایا، ظلم، ومن، اور جو، یعمل، عمل کرے گا، من الصالحات، نیکیوں میں سے، اور ہوا، وہ، مؤمن، مومن ہو، تو لا، نہ، یخاف، وہ خوف رکھے گا، ظلم کا، اور لا، نہ، حزم، حق تلفی کا، اور کذالک، اسی طرح، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو، قرآن، عربین، عربی، اور صرفنا، پھیر کر لائے ہم، فیہ، اس میں، من الوعید، ڈراؤں میں سے، لعلہم، شاید کہ وہ، یتقون، وہ تقوی اختیار کریں، او، یا، یحدث، پیدا کر دے، لہم، ان کے لیے، ذکر، یعنی غور و فکر، فتعالی، تو بلند ہے، اللہ تعالی، الملک، بادشاہ، الحق، سچا، اور لا، نہ، تعجل، تم جلدی کرو،
بالقرآن قرآن کے ساتھ، من قبل اس سے پہلے، ان یہ کہ یقدا پوری کی جائے، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وحیہ وہی اس کی، وقل اور کہہ دیجئے، ربی اے میرے رب، زدنی زیادہ دے مجھ کو، علم، و اور لقد البتہ تحقیق، عہدنا عہد لیا ہم نے، الا آدم علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے، فنسیہ تو وہ بھول گیا، و اور لم نہیں، نجد ہم نے پایا، لہو اس کے لیے، عزم جی الحمدللہ۔ یہاں پہ ہماری ورڈ ٹو ورڈ لفظی ترجمہ مکمل ہوا۔ تو اب کرتے ہیں آج کی تفسیر، اور تفسیر ہے آیا نمبر 100 سے۔ تو ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کذالک نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من انباء خبروں میں سے، ماں کا جو تحقیق سبا کا گزر چکی ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو خبریں سنا رہے ہیں، کس کی؟ ذکر کی، قرآن پاک کی۔ ذکر سے مراد اللہ کی یاد اور ذکر ہے، لیکن یہاں پر قرآن مجید مراد ہے، کہ ہم نے آپ کے پاس سے آپ کو، اپنے پاس سے آپ کو یہ تعلیم دی ہے، وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِکْرًا، اور تحقیق دیا ہم نے تم کو اپنے پاس سے ذکر، ہم نے اپنے پاس سے آپ کو یہ تعلیم دی ہے۔ یہ کس لیے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ ہم نے دیا تاکہ لوگ اس کو معمولی اور حقیر نہ سمجھیں۔ پھر فرمایا آیا نمبر 100 سے، من عارضہ جس نے منہ پھیرا، انہو اس سے، جس نے منہ پھیرا اس سے، کس سے؟ قرآن مجید سے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، یحملُ وہ اٹھائے گا، یوم القیامتی قیامت کے دن، وزرا بوجھ۔ کتنی واضح آیات ہیں۔ جس نے قرآن مجید سے منہ موڑا، قیامت کے دن وہ بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے گا۔ کون؟ جس نے اس قرآن سے منہ موڑ لیا، تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ جو بھی اس سے روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، اس کتاب کو وہ مقام نہ دے گا جو کہ دینا چاہیے، اور اس سے نصیحت نہ پکڑے گا، تو اس کی اس بے اعتنائی کا، لاپرواہی کا نتیجہ وہ خود بھگتے گا، اور اپنا بوجھ اٹھائے ہوگا۔ کون سا بوجھ؟ گناہوں کا بوجھ۔ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اس کتاب سے منہ موڑنا، اس کے لیے وقت ہی نہ نکالنا، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرنا، اور اگر اس کو پڑھ رہے ہیں تو غور و فکر ہی نہ کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہی ہیں، اور وہ ہم سے کس چیز کے کرنے کا کہہ رہی ہیں، اور کس چیز سے منع ہونے کا کہہ رہے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرنا۔ تو سب سے بڑا گناہ اس کتاب سے منہ موڑنا ہے، اور وہ یہ بوجھ قیامت کے دن اٹھائے ہوئے ہوگا، کس کا؟ گناہوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی روشنی اور ہدایت کے بغیر اپنے نفس اور لوگوں کی باتوں، معاشرے اور کلچر اور رسم و رواج کی پیروی کرتے کرتے گزر گیا دنیا سے، یہ سوچ کر کیا کہ شاید وہ ہدایت پر ہے، ٹھیک کر رہا ہے، لیکن صحیح اور غلط میں فرق کوئی انسان نہیں بتاتا، بلکہ قرآن بتاتا ہے۔ اور جو قرآن ہی نہ پڑھے تو پھر وہ کیا میزان رکھتا ہے اپنے پاس کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے؟ اور بیلیو می، جب میرا بھی تعلق نہیں بنا تھا قرآن سے اس طرح، تو میں جو بھی کر رہی تھی میں کہہ رہی تھی ٹھیک ہے، لیکن جب الحمدللہ اللہ نے توفیق دی اور میں نے قرآن سیکھنا شروع کیا، تو ہر آیت سے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں جو کر رہی تھی اپنے پاس سے وہ تو صحیح نہیں تھا، میں تو قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور میں کچھ اور کر رہی تھی، اور اس کو صحیح سمجھ رہی تھی۔ تو یہ کوئی بھی آپ کو خود سے یا لوگ نہیں بتا سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ صرف قرآن بتاتا ہے۔ اور دیکھیے جو قرآن ہی نہ پڑھے تو پھر وہ کیا میزان رکھتے ہیں اپنے پاس
کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، اور اگر وہ صحیح نہیں کر رہا تو وہ پھر کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ وہ بھی کرنے والے ہی کے ذمے پڑ رہا ہے، اور وہ اس کے لیے بوجھ بن رہا ہے۔ بڑی ہی ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ جب انسان اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی مرضی اور عقل کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی چیز لا رہا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے کہ وہ عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو تو چاہتا ہے کہتا رہے، اور جو میں چاہوں گا میں کروں گا۔ اس طرح اس نے تکبر اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اس سے گناہوں کے بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ بوجھ کون اٹھائے گا؟ خود انسان اٹھائے گا۔ کون؟ جو اس سے منہ موڑ جائے۔ من اعرض عنہ، جو اس سے منہ موڑ جائے۔ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ، کس کا؟ اپنا ہی، اپنے گناہوں کا۔ ہم دنیا میں قرآن سے منہ کیوں موڑتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ہم ہر چیز کو ٹائم دیتے ہیں، کہیں بھی ہم نے کچھ بھی کرنا ہو ہم اس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں نا۔ صرف اگر ہم ٹائم نہیں دیتے تو کس کو نہیں دیتے؟ قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں ہمارا بھی دل بڑا چاہتا ہے ہم قرآن سیکھیں، لیکن کیا کریں، یہ مشکل وہ مشکل، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں نکلتا۔ دیکھیے، دنیا کے کاموں کے لیے ہمارے پاس نکلتا ہے نا ٹائم۔ ہم نے میسیجز چیک کرنے ہوں، ہم ساتھ ساتھ ہانڈیاں بنا رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ میسیج چیک کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں نا ٹائم میسیج چیک کرنے کے لیے۔ کچھ بھی کرنا ہے، کوئی کام، کہیں جانا ہے، شاپنگ کرنی ہے، ہمیں پتہ چلے کہ فلان جگہ پہ آج اتنے % آف لگی ہوئی ہے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہنچ جاتے ہیں نا، کہ اگر میں لیٹ ہو گئی تو جو اچھی اچھی چیزیں وہ تو ساری نکل جائیں گی۔ ہر چیز کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں، ہر کام کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں، اپنے سارے کاموں کے لیے۔ کون سے؟ دنیا کے اور اپنی مرضی کے کاموں کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، نہ بھی ہو تو ہم نکال لیتے ہیں، کسی نہ کسی طرح مینیج کر لیتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی بلائے، ہماری طبیعت خراب ہے، ہم نہیں جا پا رہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ میڈیسن لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، 2-4 منٹ میں بھی بہتر ہو جاؤں گی، جلدی جلدی قہوہ پی لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں، کیونکہ مجھے جانا ہے۔ وہ نہ گئی تو ناراض ہو جائیں گے، آئی نہیں، بھلا یہ کون سی بات تھی، کوئی نہیں، جا کے بیٹھ ہی جاؤں گی وہاں پہ، نہ کچھ کھاؤں پیوں گی، ایٹ لیسٹ وہ ناراض تو نہ ہو نا۔ ہمیں دنیا میں اور دنیا کے لوگوں کے ناراض ہونے کی اتنی فکر ہے کہ کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جو ہمارا مالک اور خالق ہے، جس کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اس کی ناراضگی کبھی سوچی ہی نہیں ہم نے۔ اس کے لیے تو ہمارے پاس ہے نا کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ٹھیک ہے، وہ غفور الرحیم ہے، بہت غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت بھی وسیع، اس کی بخشش بھی وسیع، لیکن ہمیں کیا پتا کہ وہ بخشش اور رحمت ہمارے حصے میں آئے گی کہ نہیں۔ تو اس لیے ہم اس چیز پہ غور و فکر کریں، کیونکہ یہ آیات ہمیں پھر سے غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں دنیا میں قرآن سے کی طرف توجہ کرتے؟ کیوں قرآن سے منہ موڑتے ہیں؟ کبھی کسی کا خوف ہوتا ہے کہ وہ کہے گی، لو اس عمر میں اب تمہیں یاد آیا، اتنی ساری تفسیریں ملتی ہیں، گھر میں بیٹھ کے پڑھ لو، ٹرانسلیشن وہ ملتے ہیں سپارے، وہ لے کے تو وہ دیکھ لو، اب جانا ہے تم نے۔ اور اگر کسی کو پتہ چلا تو وہ پھر اس طرح سے میری اس کے ساتھ اپنی وہ گپ شپ اور اس طرح سے تعلقات نہیں رہیں گے۔ تو کبھی کسی کا خوف ہوتا ہے، کبھی اپنی خواہش آڑے آتی ہے نا، اور کبھی اس تکلیف میں نہیں ہم پڑھنا چاہتے کہ جو قرآن نے حکم دیا، نہ سنیں گے اور نہ ہی پوچھا جائے گا۔ تو پوچھا تو پھر بھی جانا ہے، اگر ہم نہیں بھی سنیں گے، نہیں بھی وقت دیں گے، تو پوچھا تو پھر بھی جانا ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو ہمیں دی، اسی کے مطابق زندگی گزار کے آنی ہے۔ تو اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر اور مصیبت، اور وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے قیامت کے دن پھر وہاں پہ حاضر ہو جائیں گے۔ اور یہ بات جو ہے نا، یہ سب کے لیے کہی گئی ہے، خواہ کوئی مسلمس ہوں یا نان مسلمس ہوں۔ پھر فرمایا خالدین فی، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔
वसा, और कितना बुरा है, लहुम उनके लिए, यौमल कियामती हिमला, क़यामत के दिन बोझ उठाना। हुँ? क़यामत के दिन बोझ उठाना, किसका बोझ? गुनाहों का, अपने किए का बोझ। हुँ? किस दिन? यौमल कियामती, क़यामत के दिन। और वो दिन कब आएगा? फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, यौमा, जिस दिन, युनफखु, फूंक मारी जाएगी, फिस सूरी, सूर में, जिस दिन सूर फूंका जाएगा, दूसरी बार जब सूर फूंका जाएगा, ये एक बिगल होगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने इसको मुंह में लिया हुआ है और पेशानी झुकाए हुए बैठे हैं इस इंतज़ार में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का इशारा मिले तो फ़ौरन बजाएं। यहाँ से एक तो इसराफील अलैहिस्सलाम की ताबेदारी और तैयारी मालूम होती है, और दूसरे सूर की हैबत मालूम होती है कि वो एक उस दिन जब ये बजाया जाएगा, इसमें फूंक मारी जाएगी तो क्या होगा? व नहशुरुल मुजरिमीना, और हम इकट्ठा करेंगे मुजरमों को, यौमा इज़िन ज़ुरका, उस दिन नीली आँखों वाले। तो हम मुजरमों को इकट्ठा करेंगे, यानी उनको मरे हुओं को उठा लेंगे, और उठकर उनका हाल क्या होगा मुजरमों का? ये कि उनकी आँखों का रंग बदल चुका होगा। इससे मुराद क्या है? हुँ? यहाँ पर इसके 2 मानी किए गए हैं। नंबर 1, जिस आँख में रोशनी ना रहे, हुँ? उस आँख की पुतली का रंग नीला हो जाता है। और दूसरा माना, अरबों के यहाँ नीली आँखें नापसंदीदगी की अलामत थीं। क्यों? क्योंकि रूमियों के साथ उनकी दुश्मनी थी और रूमियों की आँखें ऐसी होती थीं। तो मुराद इससे क्या? कि क़यामत के दिन वो बदशक्ल उठाए जाएंगे। लेकिन पहला माना ज़्यादा मौजू मालूम होता है। क्यों? क्योंकि इसकी तायीद कुरान की दूसरी आयत से भी होती है जो हम पढ़ चुके हैं कि उनको अंधा उठाया जाएगा जो कुरान से मुंह मोड़ते हैं, और इस अंधेपन की वजह से आँखें अपनी असली शक्ल की बजाय बिगड़ चुकी होंगी और उनका रंग भी बदल चुका होगा। किस लिए? हुँ? इसलिए कि जैसा जैसा जिसका अमल होगा वैसा वैसा उसका हशर होगा, और मुजरमों का हशर क्या होगा? हुँ? अंधा बना के या नीली आँखों वाला बना के उठाया जाएगा। अल्लाहुम्मा ला जअलना मिनहुम। और उठते ही वो क्या करेंगे? फरमाया आया नंबर 103 में, यतखाफतूना, वो चुपके चुपके बातें कर रहे होंगे, बैनहुम, आपस में, इन नहीं, लबिस तुम, ठहरे तुम, इल्ला, मगर, आशरा, 10 दिन। तो क्या कहेंगे कि एक दूसरे से कि तुम कितना रहे? बस 10 दिन रह के आए हो दुनिया में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं क्या? नहनु, हम, आलमु, ज़्यादा जानते हैं, बीमा, उसको जो, यकूलूना, वो कहते हैं। यानी अगरचे वो सरगोशियाँ कर रहे होंगे, आपस में चुपके चुपके से बात कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि वो क्या कह रहे हैं। फरमाया, इस यकूलू, जब कहेगा, अमसालुहुम, सबसे मिसाली उनका, तरीक़तन, तरीके में, इन नहीं, लबिस तुम, ठहरे तुम, इल्ला, मगर, यौमा, एक दिन। अब उनमें जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझा जाता था ना, बड़ा इंटेलिजेंट समझा जाता था, वो कहेगा तुम एक दिन ठहरे हो। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया की ये ज़िंदगी कितनी भी ऐशो इशरत में गुजरे, कितनी भी ऐशो इशरत में गुजरे, क़यामत के दिन कोई हैसियत नहीं होगी इसकी, दिन या दिन का एक हिस्सा। लेकिन हमारे ज़हनों में जो इम्पोर्टेंस इस दुनिया की है कि नहीं? बिल्कुल है। जितनी अहमियत इस दुनिया की है, जितना हम इसके लिए थकते और मेहनत करते हैं और इसके पीछे भागते हैं, इसके मुकाबले में आखिरत के बारे में क्या सोचते हैं? हुँ? क्या सोचते हैं? कुछ भी नहीं। आखिरत को तो हमने पस्से पुश्त डाला हुआ है। आखिरत के बारे में तो कुछ भी नहीं सोचते, और वहाँ जाके इस वक्त का जो कई साल का लगता है वो दिन भी पूरा नहीं लगेगा।
تو کہنے کا مطلب یہاں کیا ہے؟ یہ کہ قیامت کے دن دنیا کی زندگی اس کی طوالت کے مقابلے میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی لگے گی۔ کیوں؟ کیوں ایسا لگے گا؟ ہم؟ اس لیے کہ وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا، آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کون؟ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ انل جبال، پہاڑوں کے بارے میں، یعنی قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟ اگر ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی تو پہاڑ کس حال میں ہوں گے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَقُل، تو کہہ دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے، ینسفوہا، اڑا دے گا ان کو، ربی، میرا رب، نسفا، اڑا دینا۔ نسف کہتے ہیں کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑنے کو، اور اکھیڑ کے ریزہ ریزہ کر کے اڑا دینے کو۔ تو میرا رب کیا کرے گا؟ ینسفوہا ربی نسفا، اڑا دے گا ان کو اڑا دینا، یعنی اکھیڑ کر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا میرا رب اڑانا۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں، اگر کوئی کسی کو کہے کہ یہ پہاڑ تم اسے توڑو اور اسے یہاں سے ختم کرو، کیا وہ کر سکتے ہیں؟ اس کو اڑا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن قیامت کے دن یہ پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور قرآن مجید میں ہی ایک اور جگہ آتا ہے کہ ان کو روئی کی طرح اڑا دیا جائے گا، روئی کے گالوں کی طرح بھربھرے ہو کے یہ اڑ جائیں گے۔ پھر فرمایا فَيَذَرُهَا، تو چھوڑ دیا اس کو، قاعًا، ہموار، صفصفا، چٹیل میدان۔ قاعًا کہتے ہیں ہموار میدان، جس میں نہ درخت ہوں نہ عمارتیں ہوں۔ تو قاعًا سے مراد ایسی زمین ہے جس کے ارد گرد پہاڑیاں اور ٹیلے وغیرہ ہٹ گئے ہوں اور بالکل سیدھی زمین نکل آئی ہو، ٹھیک؟ اور صفصفا، صاف اور چٹیل میدان کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ منظر بیان کیا جا رہا ہے، کون سا؟ قیامت کے دن کا، کہ قیامت کے دن پہاڑ جیسی عظیم چیز بھی سب ختم ہو کر رہ جائے گی اور زمین بالکل صاف ستھری نکل آئے گی۔ تو پتہ کیا یہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ، مکان، درخت، ہر چیز برابر کر دی جائے گی، اور زمین ایک سیدھی صاف ہموار میدان کی شکل میں ہمیں نظر آئے گی۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لا ترا، نہ تم دیکھو گے، فیہا، اس میں، عوجا، ٹیڑھ پن، یعنی اس میں کسی قسم کی اونچ نیچ نہیں ہوگی، بالکل ہموار صاف چٹیل میدان ہوگی۔ فرمایا ولا امتا، اور نہ اونچا مقام یا ٹیلا، یعنی زمین کے سارے نشیب و فراز، اونچ نیچ ختم ہو جائے گی اور سب کی سب پلین، ہموار، برابر ہو جائے گی۔ اور وہ دن وہ ہوگا، کون، کیسے، کون سا، کس طرح کا؟ یومئذ، اس دن، یتبعون، وہ پیروی کریں گے، الداعیہ، پکارنے والے کی۔ پکارنے والے سے مراد یہاں پہ اسرافیل علیہ السلام ہیں جو سور پھونکیں گے۔ فرمایا لا عوج لہ، نہیں کوئی ٹیڑھ پن اس کے لیے، کس کے لیے؟ ان کے حکم پر عمل کے لیے، یعنی ان کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہر شخص سیدھا سیدھا چلتا جائے گا، کوئی ادھر ادھر نہیں جا سکے گا، ان کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکے گا، سیدھے تیر کی طرح لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ فرمایا وخشعت الاصوات، اور دب جائیں گی آوازیں، کس کے لیے؟ للرحمن، رحمان کے لیے، یعنی اس دن کے خوف اور ہیبت کی وجہ سے کوئی شخص اونچا بول بھی نہ سکے گا اور سب کی آوازیں پست ہو جائیں گی۔ دیکھیے دنیا میں تو عموماً جب کوئی خوفناک منظر سامنے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی ذرا سا ذہن میں لائیں، کوئی خوفناک منظر ہوتا ہے، چلیں فار ایگزامپل کوئی سنیک ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ سامنے سے سنیک نکلا ہے، کیا ہوتا ہے؟ خوف کے مارے انسان چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، ایک دوسرے کو بلانے لگتا ہے،
لیکن وہاں پر کوئی کسی کو پکارے گا نہیں، بلکہ کیا ہوگا، سب آوازیں دھیمی پڑ جائیں گی۔ فرمایا فلا تسمعوا، تو نہ تم سنو گے، الا ہمسا، سوائے سرسراہٹ کے۔ ہمسا کہتے ہیں دھیمی آواز کو۔ اگر قدموں کی ہو تو قدموں کی چاپ ہوتی ہے بہت مدھم سی، اور اگر انسانوں کی ہو تو اس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بغیر بات کیے لب ہلائیں گے، یعنی جیسے کوئی ہونٹ ہلا رہا ہو لیکن آواز سنائی نہ دے رہی ہو، کسی بھی شخص کو بولنے کی جرت نہ رہے گی۔ دنیا میں تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی میں اور اللہ کے حکم کی حکم عدولی میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کدھر لکھا ہے قرآن میں کہ سر کور کرنا ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھا، میں نے تو نہیں یہ دیکھا۔ کدھر کیا چیز ہے؟ تم سے ہی سنا ہے۔ یہاں پہ تو ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں بولتے ہیں، لیکن وہاں نہ تو کوئی اسرافیل کے پکارنے پر بیٹھا رہ جائے گا، اور نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آ کر کوئی چرب زبانی کر سکے گا، اور نہ ہی کو اپنا مقدمہ لڑ سکے گا، اور نہ ہی کوئی بحث کر سکے گا، نہ ہی کوئی آرگیومنٹ کر دے سکے، کچھ بھی نہیں، نو ایکسکیوز، کوئی بات چیت کچھ بھی جو ہے وہ رحمان کے سامنے نہیں کہے گا۔ اور اگر کچھ کہنا چاہ رہا ہوگا تو صرف ہونٹ ہل رہے ہوں گے، آواز نہیں نکل رہی ہوگی، صرف لب ہلا رہا ہوگا۔ پھر فرمایا یومئذ، اس دن، لا تنفع، نہ فائدہ دے گی، الشفاعت، سفارش، الا مگر، من جس کو، ازینہ اجازت دے، لاہو اس کے لیے، الرحمن اور رحمان، وردیہ اور راضی ہو جائے، لاہو اس کے لیے، قولا بات پر، یعنی قیامت کے دن شفاعت سفارش جو ہے وہ عام نہیں ہوگی، بلکہ شرائط کے ساتھ ہوگی۔ جن لوگوں کے اعمال میں کوئی کمی ہوگی یا وہ کسی سزا کے مستحق قرار پائیں گے تو پھر سفارش کے ذریعے ان کی بخشش ہو سکے گی۔ لیکن یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے حق میں رحمان اجازت دیں گے، الا من اذن له الرحمن، جن کے حق میں رحمان اجازت دیں گے، وردی له قولا، اور راضی ہو جائے گا اس کے لیے بات پر۔ ہاں، ان کی سفارش کی جا سکتی ہے جن کے لیے جو ہے وہ رحمان اجازت دیں گے، اور پھر وہ سفارش کرنے والے کی سفارش پر راضی بھی ہو۔ کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو گویا سفارش کرنے والے کے حق میں بھی راضی ہونا ضروری ہے، اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی، یعنی نمبر 1 یہ کہ ہر کوئی اٹھ کے سفارش نہیں کر سکے گا، اور نمبر 2 یہ ہے کہ ہر سفارش قبول نہیں ہوگی، اور ہر ایک کے لیے قبول نہیں ہوگی، ہر ایک کو فائدہ نہ دے گی۔ پھر فرمایا یعلم، وہ جانتا ہے، ماں بینا ایدہم، جو ان کے آگے ہے، کن کے؟ لوگوں کے آگے ہے۔ کیا آگے ہے؟ آخرت۔ وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی دنیا۔ آگے سے مراد آخرت ہے اور پیچھے سے مراد دنیا ہے، یعنی دنیا چھوڑ کے آئیں گے، وہ بھی وہ جانتا ہے۔ فرمایا والا یحیطون، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بھی ساتھ اس کے، علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے مقابلے میں بندوں کا علم کوئی معنی اور کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کو خوب جانتا ہے، سب کے حالات کو خوب سمجھتا ہے، اندر کے بھی اور باہر کے بھی، نیت کے بھی، ارادے کے بھی اور کوشش کے بھی، اور ظاہر کے بھی اور باطن کے بھی، سب اس کے سامنے ہیں۔ اس سے پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے کیا اہم بات ہے یہاں، ہمیں کیا پتہ چلتا ہے یہاں سے، سیکھنے کا سبق یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی بندوں کو تو نہیں پتا اللہ تعالیٰ کے دل میں کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی معلومات کتنی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی ہر بات کو اور ہر ایکشن کو جانتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے اہم ترین اصل مسئلہ کیا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے ہم نے، کیونکہ یہ آیات، قرآن کی ہر آیت ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔
تو اس لیے ہم غور و فکر کے ساتھ اس کو جانیں گے کہ اصل فکر کی بات کیا ہے، ہماری اصل مشکل کیا ہے۔ یہ کہ انسان اپنے رب کے سامنے سچا ہو سکے، یہ فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کو ٹال سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے 100 بہانے کر سکتے ہیں نا، بات کا بتنگڑ بنا سکتے ہیں، کچھ سے کچھ کر سکتے ہیں، بات کسی اور کانٹیسٹ میں ہوتی ہے، آگے ہم کسی اور طرح پہنچا دیتے ہیں، کسی نہ کسی طرح جیسے ہمارا دل چاہتا ہے ہم بات کو اسی طرح سے آگے بیان کر دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کوئی بھی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو اصل کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کیا کہ ہم سب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں سچے ہوں، اس سے ہمارا معاملہ درست ہو جائے۔ کیونکہ وہ تنہائیوں میں بھی ہمیں دیکھتا ہے، وہ سب کے سامنے بھی دیکھتا ہے، وہ دن کو بھی دیکھتا ہے، وہ رات کو بھی دیکھتا ہے، وہ ہر اس جگہ دیکھتا ہے جہاں کوئی دوسرا ہمیں نہیں دیکھتا۔ وہ اس وقت بھی ہمیں دیکھتا ہے جب ہم اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے جس وقت ہم اس کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں انسان جو کچھ بھی کر جائے وہ سب ایک طرف، اگر وہ اللہ کی رضا ساتھ نہ لے جا سکے تو کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ تو کرنے کا اصل کام جو ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کی نظر میں اچھا بننا نہیں، کہ لوگ ہماری تعریف کرنے لگیں، لوگ ہمیں پسند کرنے لگیں، لوگوں کے سامنے ہم بہت اچھے ہو جائیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سچا ہونا ہے۔ کیونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، کیونکہ اس کو جو ہے سب پتہ ہے، ہمارے ایک ایک حرکت کا، ہماری ایک ایک بات کو، ہماری ایک ایک سوچ کو، فکر کو وہ جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ فرمایا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور جھک جائیں گے چہرے زندہ قائم رہنے والے کے لیے، یعنی سب کے سب چہرے اس کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کوئی بھی بڑھ چڑھ کے بول نہیں سکے گا، وہاں پر کوئی چالاکیاں نہیں کر سکے گا، کوئی حجت بازی نہیں کر سکے گا۔ فرمایا وَقَدْ خَابَ، اور تحقیق نامراد ہوا، من حملہ، جس نے اٹھایا، ظلم، یعنی ہر وہ شخص وہاں ناکام ہوگا۔ کون؟ جو اپنے اوپر ظلم اٹھائے ہوئے آئے گا۔ ظلم سے مراد ایک تو شرک ہے، کیونکہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، ایک تو شرک ہے۔ تو ہر شرک کرنے والا تھوڑا شرک کرے یا زیادہ کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ قد خوابا، نامرادی، اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور پھر ظلم کا دوسرا معنی کیا ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا، یعنی انسانوں کے حق میں کمی کرنا، انسانوں کے ساتھ زیادتی کر جانا، یعنی ایک تو اللہ کے حکم میں کمی، اور وہ کیا ہے؟ شرک، اور دوسرے ظلم، بندوں کے حق میں کمی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو ظلم سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں مکمل انصاف ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ کوئی کسی پر اگر دنیا میں زیادتی کرے گا نا تو قیامت کے دن اس کو بھرنا پڑے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر بھی اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا تو وہ قیامت کے دن اس کے اعمال سے نکال لیا جائے گا، بدلہ وصول کر لیا جائے گا، خواہ وہ نقصان مال کا ہو، عزت کا ہو، جان کا ہو، کسی بھی طرح کا۔ فار ایگزامپل، مثلاً اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کو برا بھلا کہتا ہے، تو وہ اس کا نقصان نہیں کر رہا، وہ کس کا نقصان کر رہا ہے؟
اپنا کر رہا ہے. کیسے؟ قیامت کے دن اسے اپنے اعمال میں سے حصہ دینا پڑے گا. اگر کوئی کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے، حق مارتا ہے، مثلاً کسی سے کام کراتا ہے اور اس کی مزدوری نہیں دیتا، یا اسی طرح کوئی وراثت میں حصہ نہیں دیتا، یا یتیم کا مال کوئی ہڑپ کر جاتا ہے، یا کسی بھی طرح کا ظلم یعنی مالی شکل میں، تو وہ بھی قیامت کے دن اعمال کے تول میں پورا کرنا ہوگا. اسی طرح اگر کوئی کسی کو جسمانی تکلیف دیتا ہے، جسمانی طور پر ظلم کرتا ہے، کوئی کسی کو مارتا ہے، کوئی کسی کو پش کرتا ہے یعنی دھکا دیتا ہے، کسی بھی طرح قتل وغیرہ تو بڑی بات ہے نا، چھوٹی چھوٹی زیادتیاں بھی لوگوں کے ساتھ جو کی جائیں گی تو ان کا بھی بدلہ دینا پڑے گا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ غلام کو کوڑا مار رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا قیامت کے دن اس کا بدلہ لیا جائے گا. اور اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین تھے، لوگوں سے فرمایا کیا کہ لوگوں، اگر میں نے تم میں سے کبھی کسی کو کچھ مارا ہو یا کوئی بھی زیادتی کی ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لو. آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس پر کیا ہوا؟ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں موقع پر آپ نے مجھے ایک لگائی تھی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ تم بدلہ لے لو. تو اس نے کہا کہ جب آپ نے مجھے مارا تھا تو اس وقت میری کمر پہ کرتا نہیں تھا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں کرتا ہٹاتا ہوں اور تم اسی طرح بدلہ لے لو. تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک چوم لی. تو یہاں سے سیکھنے کی بات کیا ہے اس میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول دیکھیے اپنے آپ کو بھی پیش کرتی ہیں کہ اگر میں نے کسی پہ زیادتی کیا وہ تو دنیا میں مجھ سے اس کا بدلہ لے لے. کیوں؟ کیونکہ کل قیامت کے دن تو دینا ہی پڑے گا. یاد رکھنا اس بات کو ہم سب کو کہ اگر آج یہاں پہ زیادتی کی اور اس کا حق نہ دیا تو قیامت کے دن دینا ہی پڑے گا. لیکن ہم معاملے کی اس نزاکت کو دنیا میں سمجھتے ہی نہیں ہیں. اب جیسے امانت میں خیانت کر جانا، وعدہ کر کے بھول جانا، اتنے سارے ہم وعدے کر لیتے ہیں اور پھر یاد ہی نہیں رکھتے. کسی سے کوئی چیز ادھاری لی، واپس دینے کی تکلیف گوارا ہی نہ کرنا. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جس میں بعض اوقات ہمیں خود کو فائدہ بھی نہیں ہوتا لیکن دوسرے کا نقصان ہوتا ہے. یعنی دوسرے کی اجازت کے بغیر اس کا مال یا اس کی بلانگنگز یا کچھ بھی، چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو. جیسے ہمارے گھر کوئی ہمیں پلیٹ میں یا ڈش میں کوئی چیز بھیجتا ہے تو ہم کئی عرصہ تک اس کا وہ برتن واپس ہی نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں، یا تو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ دے دیں گے، اور یا پھر کیا کرتے ہیں ہم اپنے اس میں استعمال کر لیتے ہیں کہ اس میں اس کو کہتے کوئی گل نہیں میری سہیلی ہے پھر کی ہے انہوں پتہ ہے یہ نا میری پلیٹ ادھر ہے، وہ میرا حق بھی دیا گی تو مینوں کی کہے گی، کچھ نہیں کہے گی. یہ چیز ذہن میں سوچ کے نہ واپس کرتے ہیں اور نہ پھر اس کو دیتے ہیں اور اپنے استعمال میں یا ایک سائڈ پہ رکھ کے بھول جاتے ہیں کہ یہ اس کی چیز ہمارے پاس ہے. اسی طرح اگر کوئی کسی کا مال بغیر اس کی اجازت کے ظلم کے ساتھ لے تو خواہ ایک پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو. پیلو کی شاخ سے مراد جیسے ایک مسواک ہوتی ہے وہی کیوں نہ ہو. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی قسم کھا کے لے کہ یہ میری ہے حالانکہ اس کی نہیں تھی اور اس نے قسم کھا کے لے لی تو اس پہ جنت حرام ہے. جنت اس پہ حرام ہے. یعنی کسی کا حق قسم کھا کے لینا جبکہ اس کو پتا ہو کہ یہ میری نہیں ہے یا یہ کہ معاملہ شک میں ہو، تو یہ حقوق کا معاملہ جو ہے نا یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. بہت اہم، بہت سنگین معاملہ ہے. کچھ غور کیا ہم نے یہاں پہ؟ بہت سنگین معاملہ ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ، اور نامراد ہوا وہ جس نے اٹھایا ظلم. یعنی جس نے اپنی پیٹھ پہ ظلم اٹھایا تو وہ تو گیا، وہ تو فارغ، اس نے تو کیا کیا؟ نقصان اٹھا لیا. فرمایا وَمَن يَعْمَلْ، اور جو عمل کرے گا مِنَ الصَّالِحَاتِ، نیکیوں میں سے،
جو نیکیوں میں سے عمل کرے گا، یعنی نیک کام کرے گا، صالح اعمال کرے گا۔ صالح اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ قرآن اور سنہ کے مطابق، اور اللہ سے اجر لینے کے لیے وہ ان کو ہم کہتے ہیں صالح اعمال، جو اللہ نے ہمیں بتائے ہیں۔ اپنی طرف سے تو ہم جو بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ سب صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ نے فرمایا نا وہ کام کرنے، جو نبی نے کر کے دکھائے اور آخرت میں اجر لینے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کیے، وہ نیک عمل ہوتے ہیں۔ تو جو کوئی نیک کام کرے گا اور ساتھ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، یعنی جو شخص ایمان لا کر اخلاص کے ساتھ اچھے کام کرے گا، تو فرمایا فلا تو نہ یخافو، وہ خوف رکھے گا ظلم کا، ولا حزما، اور نہ حق تلفی کا، تو وہ پھر کسی قسم کے ظلم سے نہ ڈرے گا۔ کب؟ قیامت کے دن۔ کیا مراد ہے یہاں؟ یہ کہ اس پر اس کی غلطیوں سے زیادہ دوسروں کی غلطیاں نہیں لاتی جائیں گی، کسی اور کے گناہ اس پہ نہیں ڈالے جائیں گے۔ تو ظلم پھر کیا ہے؟ ایک تو کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا، اور دوسرا یہ کہ اس پر زیادتی کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کمی بیشی۔ تو ظلم کیا ہے؟ وہ کمی ہے، اور ہضمہ کیا ہے؟ یہ بیشی ہے، یعنی نیکیوں کا ثواب قیامت کے دن کم نہیں دیا جائے گا، اچھائیاں برباد نہیں ہوں گی، بلکہ جو کام کر کے آئے گا نا نیک کام کر کے، اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی نہ کسی پہ زیادتی ہوگی اور نہ ہی اس کی نیکیوں اور کوششوں میں کوئی کمی کی جائے گی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو، کس کو؟ قرآن کو، قرآنً عربیہ، قرآن عربی، یہاں پہ قرآن ہی کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا وَصَرَّفْنَا، اور پھر کر لائے ہم، فی اس میں، من الوعید، ڈراووں میں سے، یعنی ڈرانے کی باتیں ہم اس میں بار بار لائے ہیں، مختلف انداز میں ہم نے سمجھایا، مختلف طریقوں سے سمجھائی ہے ایک بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ دیکھیے قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ واقعہ بتایا گیا ہے اور جو سیکھنے کا ہے، ہمارے لیے بہت سبق ہے اس میں، وہ کون سا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ بار بار اللہ تعالیٰ تقریباً ہر پارے میں کسی نہ کسی طرح اس کا کچھ نہ کچھ بتا کے ہمیں سمجھاتی ہیں، ڈراتی ہیں کہ دیکھو تکبر کیا تو یہ حشر ہوگا، دیکھو ایمان لائے تو یہ انعام ملے گا۔ ہر جگہ پہ ہمیں اچھائی اور برائی کرنے والے کا بتا کے پھر اس کا سب سمجھاتی ہیں، بار بار مختلف طریقوں سے۔ فرمایا لعلہم، شاید کہ وہ یتقون، وہ تقوی اختیار کریں، شاید کہ لوگ اللہ سے ڈرنے لگیں، شاید ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ فرمایا او یحدث لہم ذکرا، یا پیدا کر دے ان کے لیے ذکر، یعنی غور و فکر۔ کون پیدا کر دے؟ قرآن۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی بات ہو رہی ہے نا اوپر، کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، اور اس میں ایک بات کو خاص طور پر وعید کی بات کا ذکر ہے، تو یہاں بار بار مختلف طریقے سے لا کر دکھایا تاکہ لوگوں کے اندر خوف خدا آئے، پرہیزگاری آئے، گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا ہو۔ واقعی جو طاقت ایمان کی قرآن سے ملتی ہے نا ہمیں، وہ کہیں سے نہیں مل سکتی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ انسان اگر سچے دل سے، نیت کے اخلاص سے اس کو سیکھے، سنے، سمجھے، تو پھر قرآن اس کے دل کی حالت بدل دیتا ہے۔ یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے، کوئی دنیا کی کتاب ہمیں نہیں بدل سکتی، یہ صرف قرآن ہی ہے جو ہمیں بدلتا ہے، ہمارے دلوں کی حالات کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے سے گناہوں سے بچنے کی قوت یہی دیتا ہے۔ اور اگر پرہیزگار نہ بھی ہوں ہم لوگ تو کم از کم یاد دہانی تو کریں۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ انسان قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق قائم رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان بھولنے والی چیز ہے، ایک بات ایک دفعہ پڑھتا ہے، ڈرتا ہے، پھر بھولنے لگتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے، یہ انسان کی سرشت میں ہے۔ لیکن قرآن کے ساتھ مسلسل اور مضبوط تعلق کیا پیدا کرتا ہے؟ یاد دہانی۔ انسان ذرا ہٹنے لگتا ہے
پھسلنے لگتا ہے، ادھر ادھر ہونے لگتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نہ کسی طرح اس کو پھر اس کتاب میں آنے والے مختلف وعید کے اور انذار کی باتوں میں سے اس کو پھر سیدھا کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسے؟ ہوتا ہے۔ تو ذکر کا معنی یہاں کیا ہے؟ یاد دہانی، عبرت، نصیحت۔ یہاں ذکر کس معنوں میں ہے پھر؟ بھولی ہوئی بات کو یاد کرنے کے معنوں میں۔ اور قرآن کے لیے بھی کیا لفظ آتا ہے؟ ذکر۔ کیوں؟ کیونکہ یاد دہانی بھی قرآن ہی کراتا ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے ہم ڈائریکٹ تو بات نہیں کرتے کہ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، تو ایک ہی ذریعہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے کا، ایک ہی واسطہ ہے بھولی ہوئی باتیں یاد کرنے کا، اور وہ کیا ہے؟ قرآن۔ کس لیے؟ تاکہ لوگ اس سے آخرت کا ذکر تازہ رکھیں، اور وہی رکھے گا نا تازہ جو اللہ کو یاد کرتا ہوگا، اللہ سے ڈرتا ہوگا، اللہ کی رضا کا طالب ہوگا، اور علم ہدایت کے ساتھ زندگی گزارنے کا طالب ہوگا۔ وہی کرے گا نا یہ کام۔ اللہ کرے کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں، آل القرآن میں، انشاءاللہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ہر آیت پر غور کیا کریں، اور ہر آیت پہ جب ہم غور کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ پھر ہی ایک خوف آتا ہے اور انسان اس چیز کو چھوڑتا ہے۔ دیکھیے، جب ہم اس طرف نہیں آئے تھے تو ہم ایسے ہی تھے جیسے الحمدللہ اب ہیں ہم؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ نہ ہم میں صبر تھا، نہ ہم میں تقویٰ تھا، نہ ہم میں کسی کو معاف کرنے کی جو تھی وہ صلاحیت تھی، نہ ہی درگزر کرنے کی، اور نہ ہی مسکرا کے دیکھنے کی، نہ ہی کسی کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کی۔ لیکن اب قرآن نے الحمدللہ ہمارے دلوں کی حالت بدل دی ہے۔ اب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم پڑھ چڑھ کے نیکیاں حاصل کریں، کسی کا پتہ چلے فوراً ہم سب سے پہلے پہنچیں۔ کرتے ہیں نا اب؟ یہ قرآن نے ہمیں سکھایا، یہ قرآن نے ہمیں بدلا، تو اس لیے اس کے ساتھ تو بہت مضبوط تعلق رکھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی۔ پھر فرمایا فتح اللہ، تو بلند ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، تو یہ وہی تعالی ہے۔ فتح اللہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بلند ہے۔ المالکو، اللہ مالک ہے، بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ جس کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ الحق، سچا، یعنی جو ثابت ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں۔ فرمایا وَلَا تَعْجَلْ، اور نہ تم جلدی کرو، بالقرآن، ساتھ قرآن کے، نہ تم جلدی کرو ساتھ قرآن کے، من قبل، اس سے پہلے، این یقدا، یہ کہ پوری کی جائے، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وحیہ، وہی اس کی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آغاز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت ابھی آپ کو اخذ کرنے کی ایسی روٹین نہیں بنی تھی، یا یوں کہنا چاہیے کہ پوری پریکٹس نہیں ہوئی تھی۔ تو بعض اوقات آپ فکر کرتے کہ کہیں جو مجھے دیا جا رہا ہے میں بھول نہ جاؤں، تو آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو اس پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، جلدی نہیں کریں، لا تعجل بالقرآن، آپ قرآن کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، سننے میں، اس کے ساتھ اس کو لینے میں جلدی نہ کریں۔ بلکہ طریقہ کیا ہے اس وحی کو لینے کا؟ کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں اس کو تو آپ کیا کریں؟ سورہ القیامہ میں فرمایا توجہ سے پہلے اس کو سنیں اور پھر اس کو دہرائیں، اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو آپ اس کے سیکھنے میں، لینے میں جلدی نہ کریں جب تک کہ اس کی وحی پوری نہ ہو۔ تو یہاں پر پھر ہم سب کے سیکھنے میں بھی، لینے میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جلدی نہ کریں، جلدی نہ کریں۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ قرآن سیکھتے وقت عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی قاری پڑھ رہے ہوں تو ہم بھی ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، سیکھنے کے لیے غور سے سننا شرط ہے،
پہلے پوری توجہ سے سننا چاہیے کہ کہا کیا جا رہا ہے، سننے کے بعد پھر اس کو دہرانا چاہیے۔ اسی طرح اگر اس کا مطلب بتایا جا رہا ہو، ٹرانسلیشن کی جا رہی ہو، تفسیر بتائی جا رہی ہو، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کیا، پہلے بات مکمل ہو جائے۔ آدھی بات کے بیچ میں ہاتھ کھڑا کر دینا یا بیچ میں سوال شروع کر دینا کہ بعد میں بھول جاؤں گی، مجھے یاد ہی نہیں رہے گا پوچھنا، تو ابھی تو بات چیت چل رہی ہے تو میں ابھی بات کر لیتی ہوں، ابھی پوچھ لیتی ہوں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ قرآن سیکھنے کے ادب کے خلاف ہے۔ تو قرآن کس لیے ہے؟ غور و فکر کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ پہلے انسان سنے، پہلے سیکھے، پھر سوال کرے۔ اسی لیے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور نہ تم جلدی کرو ساتھ قرآن کے، من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اور اس سے پہلے کہ یہ پوری کی جائے آپ کی طرف وحی اس کی، وقل، اور کہہ دیجئے ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ دے مجھ کو علم، یعنی مجھے علم اور زیادہ دے۔ اور یہاں علم سے مراد پھر کیا ہوگا؟ قرآن کا اخذ اور اس کا فہم، قرآن ہی کے لیے، قرآن ہی کے علم کے لیے استعمال ہو رہی ہے یہ چیز۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خاص تڑپ تھی اور جذبہ تھا، کس چیز کا؟ کہ میں پورے کا پورا لوں، کوئی چیز بھولوں نہیں، کوئی چیز رہ نہ جائے، اور پھر پوری طرح اس کو آگے پہنچاؤں، اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو نہیں چھوڑا، کرتے رہے، اور زیادہ لینے کے لیے کیا کرتے رہے؟ دعا، ربی زدنی علما، کہ اللہ اور زیادہ دے۔ اسی لیے فرمایا آپ تعجل بالقرآن نہ کریں، قرآن کو لینے میں جلدی نہ کریں، بلکہ ربی زدنی علما، اللہ مجھے اور میرے علم میں اضافہ دے، یہ زیادہ کریں۔ اچھا، ہمارا قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ہمارے ہاں جو عموماً شوق اور طلب پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ حفظ قرآن کی ہے۔ اب قرآن کے حفظ کا جہاں تک تعلق ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے خود لے رکھا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تعجل بالقرآن، جلدی نہ کرو قرآن کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیے عام طور پر جب حفظ ہو جاتا ہے تو کم ہی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ پھر وہ آرام سے پڑھیں اور ٹھہر کے پڑھیں۔ پھر کیا ہوتا ہے عموماً؟ تعجل بالقرآن، یہی ہو رہا ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا ہے کہ اس کے اخذ میں، اس کے سنانے میں، اس کے لینے میں جلدی نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اصل کام جو ہے اس سے ہم غافل ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کا فہم، قرآن کے فہم کا کام۔ اسی لیے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، دعا کیا کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اور زیادہ اضافہ فرما، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ جیسے الحمدللہ آج بھی ہماری تجوید کی کلاس میں ہماری استاذہ ماشاءاللہ سے شیلا جی بتا رہی تھیں کہ آپ ایک ایک حرف کو کر کے پڑھیں، اور واقعی جب ایک ایک حرف کو پڑھا گیا تو پھر صحیح اس کی سمجھ آئی کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ اور وہی چیز جب ہم جلدی جلدی میں پڑھ جاتے ہیں نا، پڑھ اپنی طرف سے ہم وہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی ادائیگی ہم صحیح نہیں کر پا رہے ہوتے، اس کے مخارج جو ہیں وہ ہم صحیح طرح سے پورے نہیں کر رہے ہوتے۔ تو الحمدللہ بڑا ہی آج ایک سیکھنے کو، مزید سیکھنے کو ملا الحمدللہ، کہ ہم پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، لیکن آج جس طرح سے ہماری استاذہ نے ہمیں بتایا الحمدللہ، بار بار پڑھنے سے ایک دم سے اتنا وہ سرور اور مزہ آیا نا اس کی ادائیگی میں۔ اللہ کرے کہ ہم ایک ایک حرف کو پڑھنے میں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے میں اس کو لیں، جلدی نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کا بھی فرمان ہے۔ اگر ہم ایک آیت بھی سمجھ کے اس کو ٹھہر کے پڑھ لیتے ہیں ایک حرف بھی، تو ہمارا پورا رکوع، پورا سپارہ، پورا قرآن پڑھنے سے وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم انشاءاللہ کیا کریں گے، اللہ ہماری استاذہ کو بہت زیادہ اجر دے دنیا اور آخرت میں، جو ہمارے لیے اپنے اللہ کی رضا کے لیے اتنا ہمیں سمجھانے میں اور بڑے پیار سے بتانے میں ہمارے لیے کوشاں رہتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کی یہ کوششیں
ہمارے عمل کا حصہ بن جائیں اور ہم بھی اپنے اللہ کی اس کتاب کو، اس کے فہم کو صحیح طرح سے لے سکیں، اور اس کا علم اور فہم اللہ ہمیں اور دے کہ جو مرتے دم تک ہمارے لیے مشعل راہ رہے، اور ہمارے لیے طلب کا اور اس کے پیچھے جانے کا ایک شوق ہمارا باقی رہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان وہی چیز مانگتا ہے نا جس کا شوق ہو، وہی مانگتا ہے نا کہ وہ زیادہ ہو۔ کس چیز سے ہمارا دل نہیں بھرتا؟ دنیاوی معلومات سے۔ جب دیکھیے ہمارے پاس اپنا گھر نہ ہو تو کیا تمنا ہوتی ہے؟ گھر مل جائے، چاہے ایک کمرے کا ہو لیکن اپنا ہو۔ جب وہ مل جاتا ہے تو پھر کیا تمنا ہوتی ہے؟ چلیے اب اللہ کرے ہمیں بڑا گھر مل جائے، پھر ایسی جگہ پر ہو، پھر اس کی کوئی اینڈ، انتہا ہے ہی نہیں۔ ان سب چیزوں کے لیے تو لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ربی زدنی مالا، تو ہم مانگتے رہتے ہیں، یا متاع دنیا کے لیے تو ہم فکر مند رہتے ہیں۔ اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں نہیں قرآن مجید میں کہا کہ مال زیادہ مانگو۔ کیا کہا؟ ربی زدنی علما، علم زیادہ مانگو۔ اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اور یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو قرآن سیکھنے اور آگے سکھانے کے حریص تھے۔ پہلے انہیں کہا گیا کہ جلدی نہ کرو قرآن کے ساتھ۔ جلدی کیوں کرنا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تاکہ زیادہ مل جائے، پورا مل جائے۔ کہا جا رہا ہے جلدی نہ کرو۔ اور جلدی کب ہوتی ہے؟ جب انسان حریص ہوتا ہے، زیادہ کی خواہش ہوتی ہے کہ الفاظ تو تمہیں پورے مل جائیں گے، لیکن دیکھو اس کی سمجھ اور اس کا فہم اور اس میں تدبر، اور زیادہ مانگو۔ جو مانگنے کی چیز ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ کوئی انسان کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں قرآن میں جو کچھ ہے سارا ہی سمجھ گیا ہوں۔ کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن میں سب کچھ ہے جو ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں یا ختم ہو گیا۔ یہ یاد رکھیے کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اس کی قدردانی کرنے والوں کا دل اس سے کبھی بھی نہیں بھرتا، بلکہ جتنا جتنا آپ پیتے جائیں گے نا اتنی اتنی پیاس بڑھتی جائے گی۔ اور جس نے چکھا نہیں ہوتا، یعنی جس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، اس کے لیے اس کی طرف توجہ کرنے کے لیے، غور سے سننے کے لیے، جس کے پاس جو ہے وہ اس نے چکھا ہی نہیں ہوتا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کبھی آپ کو خیال آیا اس بات کا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پتہ ہے مجھے، میں نے پڑھا ہوا ہے، میں نے ٹرانسلیشن پڑھی ہوئی ہے، مجھے معلوم ہے اس میں کیا ہے، مجھے سب پتہ ہے کہ اس قرآن میں کیا ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ بہرحال ربی زدنی علما جو ہے عموماً ہم دنیاوی علوم کے لیے مانگتے ہیں، تو اصل کانٹیکسٹ جہاں یہ آیت آئی ہے وہ قرآن کا کانٹیکسٹ ہے، یعنی دین کے بھی باقی سارے علوم کے اندر کس چیز کی زیادتی کے لیے کہا گیا؟ علم۔ علم علم کس کانٹیکسٹ میں ہے یہاں؟ قرآن کے علم کے لیے، کہ یہ ہمیں دعا بہت زیادہ اپنے اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ہم بھی مانگ لیتے ہیں اپنے رب سے، ربنا زدنا علما، اے ہمارے رب ہم پر اپنی رحمت فرما، اور اپنی رحمت سے ہم سب کے علم میں بھی مزید اضافہ فرما، ہمیں اس کا فہم بھرپور عطا فرما۔ ہم تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، سمجھ سمجھ کر پڑھیں، اور پھر قرآن ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، تاکہ یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے مشعل راہ رہے، اور پھر قبر میں بھی روشنی، اور پھر پل صراط پر بھی روشنی، اور پھر اللہ کے عرش کے سائے تلے اللہ کے دیدار کو پانے کے لیے ہم حاضر ہوں۔ اللہ کرے یہ قرآن ہماری زندگی کا ساتھی بن جائے، ہمارے دلوں کی رونق بن جائے، ہمارے دلوں کا سرور بن جائے، اور یہ صرف
پڑھنے کی کتاب نہ رہے، یہ ہمارے لیے غور و فکر کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی کتاب بن جائے۔ اللہ کرے ہم قرآن کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ دیکھیں جس طرح ہم آپ کے لیے دنیا کی نعمتیں پانے کے حریص ہوتے ہیں نا، اپنے لیے بھی، اپنے رشتوں کے لیے بھی، اپنے خامدوں، اپنے بچوں کے لیے، اللہ اسی طرح تو ہم سب کو آخرت کے میں بلند درجات پانے کے لیے حریص بنا دے۔ اللہ بہت کچھ ہم بھول جاتے ہیں، پھر سے تو ہمیں یاد کراتا ہے نا، تو دل میں ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن سے کبھی دوری نہ کرنا۔ یہ جو تھوڑا بہت ہماری چھٹیوں کا بھی بیچ میں آ جاتا ہے نا ایک مرحلہ، یہ بھی ہمیں سستی میں ڈال دیتا ہے، یہ بھی ہمارا وہ تعلق ویسا نہیں رہتا، ویسی سمجھ نہیں رہتی۔ اللہ ہمیں معاف کر دے اس پر، اور ہمارے لیے خود ہمارا محافظ بن جا۔ اللہ ہمارے سارے معاملات کو درست کر دے۔ اللہ ہم چاہتے ہیں جب ہم تیرے پاس حاضر ہونا تو اس حال میں ہوں کہ ہمارے سارے گناہوں کو تو معاف کر چکا ہو، ہماری ساری غلطیوں پر ہم شرمندہ ہیں۔ اللہ ہماری ساری غلطیوں سے درگزر کر دے۔ ہم جس چیز کو ہم سمجھے ہوئے ہیں نا، یہ تو فانی ہے، اللہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، تو اس کی فکر ہمارے اندر ڈال دے، ہمارے دلوں میں اس کا شوق اور اس کا خوف پیدا کر دے، تاکہ ہماری تیرے سامنے حاضری مکمل طور پہ کامیاب لوگوں میں ہو سکے۔ یا اللہ ہماری کوششوں میں برکتیں ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا۔ یا اللہ ہمارے لیے اس شوق کو ہمیشہ مرتے دم تک قائم رکھنا، اور ہمارے لیے خود کافی ہو جا۔ دونوں جہانوں میں اپنی رحمتیں عطا کرنا، دونوں جہانوں میں خیر و بھلائیاں نصیب کرنا۔ یا اللہ ہم سب کے لیے ہمیشہ اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں، مغفرتوں اور فضل و کرم کے سارے دروازے کھلے رکھنا۔ ہمیں بہت پیاری، صحت والی، شفا والی، بھرپور ایمان والی، برکت والی، نور والی زندگی عطا کرنا، اور اس زندگی کو آخرت کمانے کا ذریعہ بنانا۔ یا اللہ پر نور رکھنا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، پر نور اٹھانا، ہر عضو ہمارا تیرے نور سے چمک رہا ہو۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ ہم سے وہ کام ضرور سب سے ایسا لے لے دین کا جو دنیا میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور آخرت میں جو ہے وہ ہمارے لیے جنت الفردوس حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ ہمیشہ مہربان رہنا، اور ہم سب کی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ جو مانگ لیا وہ بھی عطا کر دے، اور جو مانگنا یاد نہیں رہتا وہ سب بھی اپنی رحمت و فضل سے عطا کر دے۔ یا اللہ کبھی رسوا نہ کرنا، کبھی ہمیں رسوا نہ کرنا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الہی آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔